الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تین اعضاء جو تین نعمتیں ہم نے دی ان کے بارے میں کچھ پہلی چیز سمع، یہ کان جو ہم نے دیے تھے، اس سے کیا تم نے سنا ہے؟ یہ جو سننے کی نعمت دی تھی، کیونکہ اگر کان نہ ہوتے ہمیں علم حاصل نہ ہوتا. علم کانوں سے حاصل ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی نابینا بھی ہے تو حافظ بھی بن جاتا ہے، عالم بھی بن جاتا ہے. بڑے بڑے علماء گزرے جو نابینا تھے لیکن اپنے زمانے کے بہت بڑے بڑے علماء. کان کی نعمت، اس سے کیا سنتے ہو؟ اللہ کی محبت کی باتیں سنتے ہو یا دنیا داری سنتے ہو، غیبت سنتے ہو، جھوٹ سنتے ہو، یا اللہ رسول کی باتیں سنتے ہو، اچھی باتیں سنتے ہو؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهَا. قرآن کہتا ہے ہمارے پیارے اچھی باتیں سنتے ہیں اور پھر اچھی باتوں کی اتباع کرتے ہیں. اور اس کے بارے میں پوچھیں گے کان جو دیے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے وہاں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. یہ انسان جو نطفہ تھا، اور نطفہ بھی نجس، ماں باپ کے نطفے کو ملایا، دو پانی، نجس پانی. مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کاریگری دیکھیے کہ پانی کے اوپر نقشہ بنایا ہے. دنیا میں کوئی عمارت پانی پر نہیں بنتی. آپ پانی پر بنائیں گے تو عمارت ختم ہو جائے گی، پانی پر اینٹ رکھیں گے تو اندر چلی جائے گی، پانی پر نقشہ بنائیں گے تو وہ مٹ جائے گی. لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ پانی پر نقشہ بناتے ہیں. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ایسا انسان سننے والا، دیکھنے والا بنا دیتے ہیں. یہ سنت گری ہے، نقشہ پانی پہ بنتا ہے. بس پانی سے اٹھاتے، اس پانی پر بنیادیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ جی. تو وہاں ذکر کیا کہ ہم نے سمیع بصیرہ بنایا، سمع بصر، کیونکہ یہ دونوں راستے ہیں دل کے جو دل تک علوم کو، معرفت کو، محبت کو یا گندگی کو پہنچاتے ہیں. اچھائی بھی ان کے ذریعے جاتی ہے، اب برائی بھی، اور جاتی کہاں ہے؟ دل میں جاتی ہے. سما بھی بصر بھی.
کہاں سے سنتا ہے؟ سنتے سنتے بہت کچھ سیکھ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی تھی، اس لیے جب آپ ارشاد فرماتے تو ہمتن صحابہ جو ہے ہمتن گوش ہو جاتے ہیں، کہتے کن علی رؤوس مطیر، ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندہ ہے، اگر سر ہلائیں گے تو پرندہ اٹھ جائے گا۔ اور پیغمبر السلام کے الفاظ مبارک کو بھی یاد کر لیا انہوں نے کہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے تھے۔ کوئی کاغذ نہیں تھا، کوئی قلم نہیں تھا، کوئی ریکارڈنگ کی چیز نہیں تھی، لیکن اتنی غور سے سنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہ صحابہ اگر کوئی ان کا شاگرد لفظ کو بھی آگے پیچھے کر دیتا، اگر کہیں پر نبی کا لفظ ہے بار رسول کا کہا کہ نہیں یہاں نبی کہو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر لفظ نبی سنا ہے۔ ان السمع، پوچھیں گے کان جو دیے تھے کہاں استعمال کیے؟ ان کانوں سے مالی محبت اور معرفت کی باتیں سنی تھی، خیر کی باتیں سنی تھی، یا شر کی باتیں سنی تھی، جھوٹ سنا تھا۔ میں ان لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہر ہما وقت خبروں کے سامنے بیٹھ کر میڈیا پر جھوٹ سنتے رہتے ہیں، پوچھا جائے گا کان اس لیے دیے تھے جھوٹ سنتے رہو۔ سوائے جھوٹ کی کیا ہے وہاں پر بتائیں؟ ایک ہی بات کو گھما پھرا کر پیش کر رہے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں۔ خطرناک بات ہے۔ بل بسن اور آنکھ کے بارے پوچھیں، آنکھ کا استعمال کیے؟ یہ آنکھیں کس لیے دی تھی؟ اللہ نے اپنے نظارے کے لیے دی۔ یہ ہے پورے عالم کو دیکھ کر یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، زمین آسمان کو دیکھتے ہیں اور اس میں فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، آپ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لیجیے۔ آگ کس لیے دی؟ غیروں کو دیکھنے کے نہیں دی، آنکھیں خراب کرنے کے لیے نہیں دی، زنا کے لیے نہیں دی۔ جس میں آتا ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، غیر محرم کو دیکھ رہی، شہوت کے ساتھ دیکھ رہی، آنکھیں زنا کر رہی۔ آج تو معمولی بات ہے، اس کی تو آج تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ حالانکہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایسی عورتوں کو دیکھنا جن کا کردار محفوظ نہیں ہے، جن کو ہم کنجری کہتے ہیں، یہ بد دعا ہوا کرتی تھی۔ ابن جریج کو اس کی ماں نے بد دعا دی۔ ابن جریج جو بنی اسرائیل کے بہت بڑے عابد تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ماں آئی، وہ جنگل میں رہتے تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابن جریج، ماں آئی ہے، دروازہ کھول، نماز پڑھ رہے، اللہ نماز پوری کروں یا ماں کی سنوں؟ دیر ہو گئی، ماں چلی گئی اور یہ بد دعا دی، تجھے موت نہ آئے جب تک مومی ساتھ کا منہ نہ دیکھ لے، ان عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے جن کو غیر محرم چھوتے، یہ موت نہ آئے۔ ماں کی بد دعا لگ گئی۔ وہاں ایک چرواہا اور ایک عورت مرد اپنی اپنی بکریاں چراتے تھے، انہوں نے بدکاری کی، بچہ ہو گیا۔ ابن جریج کی اس عبادت گاہ کے ارد گرد جب بچہ ہوا تو لوگوں نے پوچھا اس لڑکی سے، یہ کس کا بچہ؟ انہوں نے کہا ابن جریج کا ہے۔ انہوں نے کہا وہ عبادت گزار ہے، بڑا اللہ والا ہے، بڑا بزرگ ہے، میں اس کا نام لے لوں گی۔ شیطان نے پٹی بڑھائی، لوگوں کو اتنا غصہ آیا، نعرے مارتے پہنچے، اس کی پورا عبادت خانہ گرا دیا اور ان کو گھسیٹ کر بادشاہ وقت کے پاس لے آئے کہ اس نے اتنی بڑی بدکاری کی، دیکھو بچہ ہو گیا۔ اب مقدمہ پیش ہوا، دعوی کرنے والی بھی عورت پیش ہوئی، منہ میں ساتھ زانیہ نے کہا میرے خلاف یہ کس نے کہا ہے؟ وہ کہا اس عورت نے کہا ہے۔ وہ ماں کی بد دعا پوری ہو گئی، اس کنجری کا منہ دیکھا،
کہا میں اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہتا، یہ جو ایک دن کا بچہ ہے یہی بولے گا۔ اس بچے نے کہا میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں۔ پوچھا ابن جریج نے بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ کہ ماں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں، اس کے نطفے سے ہوں، ابن جریج سے نہیں، میری ماں جھوٹ بولتی ہے۔ ایک دن کے بچے کی زبان کھلی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جن 4 بچوں نے بچپن میں بات کی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے جس نے ابن جریج کی گواہی دی۔ بادشاہ وقت نے کہا اور وہ معافی مانگنے لگا، لوگ قدموں میں پڑ گئے۔ کام سونے کی آپ کی عبادت خانہ سونے کا بنا دیتے ہیں، کہا کہ نہیں میرا وہی مٹی کا بنا دو، اور کہا کہ ماں تیری بددعا مجھے لگ گئی، ویسے تو اللہ نے نیکی کی وجہ سے اتنی بڑی کرامت کر دی، لیکن ماں نے جو کہا تھا کہ تو کنجری کا منہ دیکھے، وہ کنجری کا منہ دیکھ لی۔ آج ہماری اپنی آنکھوں کو دیکھ لیں کہ ہماری آنکھیں کن کنجریوں کا منہ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں۔ البصرہ، کنجریاں ہو یا کنجر ہو، عورتیں کنجروں کا دیکھ رہی ہیں، بندے کنجریوں کا دیکھ رہے ہیں جن کے کردار محفوظ نہیں۔ معمولی بات سمجھتے ہیں یہ تو بددعا ہے، کسی کو بددعا دی جاتی ہے تب ہے۔ فرمایا ہم بصر، ہم آنکھ کے بارے میں پوچھیں گے یہ کہاں استعمال کی اس کو؟ وہ کیا علوم کے حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ آنکھ ہے۔ سر آنکھ سے دیکھتا ہے، اس سے دل میں چیز جاتی ہے، اللہ والوں کو دیکھتا ہے، نیک لوگوں کو دیکھتا ہے، اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے، روضہ اقدس کو دیکھتا ہے، دل میں نور آتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں یہ تو انسان دیکھتا ہے کسی نیک چیز کو، اچھی چیز کو، مسجد کو دیکھتا ہے، مدرسے کو دیکھتا ہے، کسی نیک اللہ والے کی زیارت کرتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے تو یہ بھی فرمایا کہ اگر آنکھیں بند کر کے تصور بھی کسی نیک انسان کا کر لے تب بھی دل میں نور آ جاتا ہے۔ ہم نے تو یہاں تک فرما دیا، دیکھ کر کتنا آتا ہوگا سوچو بھائی، تصور کرنے سے اگر سامنے ہو، وہ ہے سامنے نظام حواس برہم ہے، وہ ہے سامنے اور نظام حواس برہم ہے۔ سہنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ کسی نے تھوڑی دی ہے۔ اور فرمایا کہ دل کے بارے میں پوچھے کہ یہ دل جو ہم نے دیا تھا، اس دل میں تم نے کس کو بسایا؟ یہ دل تو اللہ نے اپنے لیے دیا ہے۔ اصل شیطان نے آدم السلام کا پورا جائزہ لے لیا، پورا جائزہ لیا کہ آدم السلام میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس میں پیٹ ہے، اگر اس کو بھوک ہوگی تو اس کو کسی کام کا نہیں، اس میں شہوت ہے، جب جوش آئے گا تو فساد کرے گا، اس میں غصہ رکھا ہے، جب غصہ آئے گا تو قتل و غارت کرے گا۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں جو خامی اور کمی کی چیزیں ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے خلافت کا اعلان کیا اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں؟ کہا کہ ہاں، اس کے بائیں طرف ایک صندوق ہے، اس صندوق پر تالا لگا تھا، میں نے بہت کوشش کی اس میں گھسنے کی، اگر اس کی فضیلت کی کوئی چیز ہے تو وہ اسی صندوق کے اندر ہے۔ تو آدم صلی اللہ علیہ السلام کا جو خلافت کا موتی تھا اور نبوت کا موتی، وہ نظر نہیں آیا، یا خلافت اور نبوت کا موتی رکھا ہوا ہے، شیطان کو نظر نہیں آیا۔ لکھا تھا آدم صلی اللہ علیہ السلام کو جنت سے نکال کر شیطان پچھتایا ہے، کبھی اس نے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا اور زیادہ قرب پا لیا، زیادہ قرب پا لیا۔ وہ یہ رلانا بھی ایک حکمت کے تحت تھا کہ اپنے سے دور کیا اور پھر رلایا، جب رو رو کر زاری کی وجہ سے بالکل اپنی ذات سے فنا ہو گئے، تاج نبوت اور تاج خلافت ان کے سر پر رکھ دیا۔ اور فرمایا کہ دل کے بارے میں پوچھے کہ یہ دل جو ہم نے دیا تھا، اس دل میں تم نے کس کو بسایا؟ یہ دل تو اللہ نے اپنے لیے دیا ہے۔ اصل شیطان نے آدم السلام کا پورا جائزہ لے لیا، پورا جائزہ لیا کہ اس دل میں تم نے کس کو بسایا؟
اور کہا لم نجد لہو عزما، خود عذر بیان کیا اللہ نے، لم نجد لہو عزما، ہمارے آدم نے کوئی عزم اور ارادے کے ساتھ یہ گناہ نہیں کیا تھا، اس شیطان نے پھسلایا تو اس کی بات میں آ گئے، لم نجد لہو عزما، خود ہی عذر بیان کر دیا کہ دل سے ارادے کے ساتھ ہماری نافرمانی ہمارے آدم نے نہیں کی، تسلی دے دی، لم نجد لہو عزما۔ اس کو نظر نہیں آیا کہ یہاں پر تاجی ولایت یہاں رکھا ہوا تھا، یہ ساری قیمت یہاں، یہ اس لیے شیطان کا حملہ بھی دل پر ہوتا ہے، یوسوس فی صدور الناس۔ ایک ہی حملہ بیان کیا قرآن نے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، تین نام ذکر کرنے کے بعد ایک چیز سے حفاظت، من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والا، کیونکہ وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، نہ دماغ میں ڈالتا ہے، نہ ہاتھ پاؤں میں ڈالتا ہے، وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کی قیمت، اس دل کی اس کو خراب کروں میں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو انسان اللہ سے غافل ہوتا ہے، ذکر اذکار نہیں کرتا، دل میں نور نہیں ہے، ظلمت ہے، اس کے بائیں طرف سے آتا ہے اور اپنا سون، ہاتھی کی طرح اس کا سون ہے، بلکہ سور کی طرح منہ ہے لمبا، وہ آ کر وہاں سے پچھلی طرف سے بالکل دل کے سامنے پیچھے سے آتا ہے، دیکھتا ہے کہ دل غافل ہے، اندھیرا ہے، بس اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے اندر گناہوں کے خیالات کے بعد اوپر لے جا کر پھر کفر کے خیالات اور شرک کے خیالات ڈالتا ہے۔ گناہ سے شروع کرتا ہے، پہلے گناہ سے چھوٹے چھوٹے، ایک دم میں نہیں چھاپا مارتا، اس کو پتا ہے انسان بھٹک جائے گا، جس نے کسی کا مال لوٹنا ہو اور یاری دوستی کے پیرائے میں، تو وہ ایک دم اس سے مال نہیں کھینچتا، تھوڑا تھوڑا کرتا ہے، لاؤ جی میں بڑا کاروبار کر رہا ہوں، آپ مجھے 10,000 روپے دے دیں، اتنے نفع ملے گا، یار بڑا اچھا، پھر اچھا جی اب 20,000 دے دو، اور جب دیکھے گا کہ اس نے ساری پونجی بیچ کر اس کو دے دی، اس کے بعد ایسا بھاگے گا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا۔ شیطان بھی ایسے کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے لیتا ہے، پہلے صغیرہ گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، چھوٹے صغیر ہی تو ہے، پھر مشتبہ چیزوں میں مبتلا کرتا ہے، مشتبہ چیزیں، اشتباہ والی چیزیں، پھر کبیرہ میں لے جاتا ہے، کبیرہ کے بعد اس کے ایمان پر حملہ کرتا ہے، یہاں تک کہ ایمانیات میں شک و شبہ پیدا کر دیتا ہے، اور ایمان میں شک آتے ہی ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ اس کو ہمارے اسی دل سے مسئلہ ہے، یہ دل کی دولت سے مسئلہ، اور کسی سے مسئلہ نہیں۔ اور اگر دل میں نور ہے، دل زندہ ہے، یاد رکھو زندہ دل وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ دل زندہ ہے، ورنہ مردہ ہے، سارے دل مردہ ہے۔ یہ لوگ زندہ نہیں ہیں جو اللہ سے غافل ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، مردے ہیں۔ تو پھر اگر دل زندہ ہے، کہتے ہیں اس کو کرنٹ لگتا ہے، کرنٹ فوراً پہ چڑھ جاتا ہے، دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ اس کے قریب نہ جانا بھائی۔ یہ دل میں اللہ کا نور لیے ہوئے، اللہ کی تجلی لیے ہوئے، یہ ننگی تار کی طرح ہے، بجلی کی ننگی تار، اس کو ہاتھ لگا دیں گے، دیکھنے میں معمولی نظر آتی ہے، ہاتھ لگائیں گے تو اٹھا کر 10 فٹ پر پھینکے گی تو پتہ چلے گا اس تار میں کیا طاقت ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسہ ڈالتا ہے یہاں سے، اور وسوسہ کب پکڑتا ہے؟ جب دل میں اندھیرا ہوتا ہے، یاد رکھو۔ لے وسوسے کا علاج نور ہے، وہ کہتے ہیں وسوسے آتے ہیں، بھائی نور پیدا کرو، اپنے دل میں نور پیدا کرو، جتنا نور آتا جائے گا وسوسے ختم ہو جائیں گے، اور جب تک ظلمت رہے گی۔ ایک آدمی کہا کرتا تھا، مجھے اتنے اشکالات ہیں، اتنے سوالات ہیں اللہ رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ آج یہ بہت چل گیا، چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر ہمارا عجیب حال ہے، چھوٹی باتیں سنے تو متزلزل ہو جاتے ہیں، ایسی بلڈنگ ہے ہماری۔ تو حج پر کیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سے ملا کہ آپ تو علماء کے سردار ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں،
میرے سوالوں کا جواب دیں۔ اور میں ضرور جواب دوں گا، لیکن 1 مہینہ ہمارے پاس تجھے رہنا ہوگا، اس کے بعد جو تو پوچھنا میں جواب دوں گا۔ 1 مہینہ گزارا حضرت کے پاس، حضرت نے ایک دن بلایا کہ بولو کیا تجھے اشکال ہے، کیا سوال ہے؟ تو آنکھ بند کر کے سوچنے لگا تو کچھ سوچ میں سوال ہی نہیں آیا۔ تو کہنے لگے یہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے کچھ نہیں کیا، تیرے دل میں اندھیرا تھا، شیطان وسوسے وہم ڈالتا تھا، جب اندھیرا میرے پاس رہنے سے ختم ہو گیا، نور صحبت سے، اور دل روشن ہو گیا، کوئی اشکال نہ رہا۔ آپ مجھے بتائیں چمگادڑ جو ہے وہ دن کے وقت اندھیرے میں لٹکی ہوتی ہے، اگر اسے میڈیا والے انٹرویو کرے کہ بھائی اس وقت کیا حال ہے، تو وہی کہے گا دن میں بھی اندھیرا ہے رات میں بھی اندھیرا ہے، یہی کہے گا نا، رات کو بھی اندھیرا دن میں بھی اندھیرا۔ تو آپ بتائیے اس کی بات مانی جائے گی؟ انہوں نے کہا بھائی باہر تو ذرا نکل کر دیکھ کیسے سورج نکلا ہے، لیکن وہ چونکہ رہتے ہی اندھیرے میں، اس نے روشنی دیکھی نہیں۔ رات ہوتی ہے تو باہر نکلتا ہے، دن ہوتا ہے تو کسی اندھیری جگہ میں چھپ جاتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے جب سورج کے ساتھ اس نے دشمنی مول لی تو اللہ نے اس کی قسمت میں اندھیرے کر دیے، اور میں اللہ رسول کے ساتھ جو دشمنی مول لیتے ہیں اللہ نے ان کی زندگیوں میں اندھیری کر دی، اندھیری کر دی۔ میرے شیخ وہاں گئے انگلینڈ میں، پارک میں پھر رہے تھے صبح فجر کے بعد سیر کے لیے، کہ انگریز اپنا کتا لیے پھرتے تھا، کتے نے پوٹی کر دی، تو اس نے اپنی جیب میں سے ایک لفافہ نکالا اور کتے کی پوٹی اٹھائی اور اس کو باندھا، اور پھر جا کر اس کو ڈسٹ بن میں ڈالا۔ اور میں نے بھی اس دفعہ دیکھا کہ اس نے پوٹی اٹھائی تو اس کے ہاتھ کو لگ گئی، تو اب اپنا ہاتھ وہاں پر تو کوئی پانی نہیں تھا، تو وہ گھاس کے اوپر رگڑ کر اپنا ہاتھ صاف کر رہا ہے، اور کتے کی پوٹی کو اٹھا کر اس نے ڈسٹ بن میں جا کے ڈالا۔ تو میرے شیخ نے فرمایا جب اسلام کے نور اور روشنی سے انہوں نے بیگانگی برتی، اللہ نے کتوں کی خدمت میں لگا دیا، جس کو دیکھو کتا لیے پھرتا ہے۔ کہتے کتا بڑا باوفا جانور ہے، حضرت تھانوی سے کسی نے کہا کتا بہت باوفا جانور ہے، اندر فرمایا باوفا تو ہے لیکن اپنی قوم کا دشمن ہے۔ ایک کتا دلی سے چلا، جلدی لاہور پہنچ گیا، یاروں نے کہا کہ اتنی جلدی کیسے پہنچ گیا بھائی، لاہور اور دلی میں تو بہت فاصلہ ہے۔ انہوں نے کہا اپنی برادری نے پہنچا دیا، کہیں رہنے ہی نہیں دیا انہوں نے، جس بستی میں جاتا پیچھے لگ جاتے نکال کے اگلی بستی، لاہور پہنچ گیا۔ اور میں اس دفعہ انگلینڈ گیا تو میں نے اس پر غور کیا اس دفعہ میں نے دیکھا کہ مسلمان کو گزرتا ہے سلام کرتا ہے، مسلمان گزرتا ہے السلام علیکم، پتہ مولانا صاحب ہے، حالانکہ وہ چاہے اپنی اس کی حیث ویسے نہیں ہے، وہ بھی انگریزوں کی طرح باہر پھرتا ہے، سلام کرتا ہے، اور انگریز کے پاس گزر رہا ہے، مجال ہے کسی کو ہیلو ہائی بھی کرتے ہوں، میں نے کہا یہ دیکھو کتے کا سر ہے کہ اپنوں کے دشمن ہے۔ جبکہ پیغمبر صاحب فرمایا کہ کھانا کھلاؤ، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، اور سلام کرو جس کو تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، تدخل الجنت بسلام، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی مسلمان ملتا السلام علیکم کیا حال ہے، خیریت ہے، سلام کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ کسی کو شوق کلاب ہے، کسی کو ذوق گلاب ہے، کتوں کا شوق ہے اور کچھ اللہ پر مرتا ہے۔ تو چمگادڑ نے میرے شیخ فرماتے تھے جب سورج سے دشمنی مول لی، اندھیرے قسمت میں کر دیے، جو اللہ رسول سے منہ موڑتا ہے اس کی قسمت میں اندھیرے ہیں۔ تو فرمایا کہ آنکھوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ آنکھیں ان نظروں کو تم نے کہاں استعمال کیا ہے، اور تمہارے دل کے بارے میں پوچھیں گے
دل میں ہمیں بسایا تم. اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری نصیحت کی ہے. 2 نصیحتیں کی ہیں، بہت زبردست نصیحت ہے. فرمایا دلا آرام کے داری دل درو بند. اے لوگو، اگر دل کو آرام دینا چاہتے ہو اس دل کو خدا کی ذات کے ساتھ چپکا لو. دلا آرام کے داری دل درو بند، اس دل کو مولا سے چپکا لو. بس ایک وہ ذات ہے جس سے اس دل کو لگانا ہے. وہ دیگر چشم از ہما عالم فروبند، اور دوسرا آنکھ پوری دنیا سے بند کر لو. بند کر لو کیا مطلب؟ اللہ نے جس کو جو نعمت دی ہے بس اس کے لیے کہو یہ اسی کی قسمت میں ہے، اور جو نعمت میرے پاس ہے یہ میرے لیے بہت ہے. دوسروں نے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به من زہرۃ الحیات الدنیا. جو دنیا داری ہم نے اس کو مت دیکھو، یار دیکھو اس کی کتنی ٹھاٹ ہے، اس کی کتنی ٹھاٹ ہے، اس کی کتنی ٹھاٹ ہے. قارون کی ٹھاٹ دیکھ کر تو کہا تھا نا لوگوں نے کہ وہ قارون کی کتنی ٹھاٹ ہے، لیکن جب زمین میں دھسا دیا گیا تب لوگوں کو ہوش آیا. خدا کے غضب کے ساتھ کوئی ٹھاٹ نہیں ہے. کسی وقت خدا کا غضب آ جائے. بڑی بڑی قومیں ان کے ٹھاٹ کو دیکھ کر لوگ رش کرتے تھے، لیکن جب عذاب الہی آیا اور صفا ہستی سے مٹا دیا گیا تب کہتے اللہ تیرا کروڑ بار شکر ہے ہم ان میں سے نہیں ہوئے. دیگر چشم از ہما عالم فروبند، اس آنکھ کو پوری عالم سے بند کر لو. بس نہ دیکھو کسی کی اور جو نعمتیں خدا نے جس کو جو دی ہے، اپنی نعمت کو دیکھو جو خدا نے تجھے دی ہے. دوسروں کی نعمت دیکھتا ہے تو اپنی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے. اس لیے یہ جو آیت مبارکہ ہے سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سورہ نمل میں جو کہا یا یہ نمل قال نملۃ یا یہ نمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہم لا یشعرون. اس چونٹی نے اعلان کیا جو سردار تھی وادی میں اعلان کرا کیا عجیب اللہ نے نظام رکھا ہے. پوری صورت نازل کر دی اس پر. کہا کہ اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ سلیمان سلام آ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ تمہیں روند ڈالے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ عجیب بات ہے. کہتے چونٹی بھی اتنی محتاط تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ روند ڈالیں گے تو نبی کا قصور نہیں ہوگا، ہم لا یشعرون کو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پہلے سے عذر بیان کر دیا. سبحان اللہ. یہ ہے طریقہ. یہ ہے طریقہ. سن لو آج ہمیں کوئی بات کسی کے ہاتھ آ جائے اور نیک آدمی ہے بزرگ ہے کچھ بھی ہے اس کو مرچ مسالہ لگا کر آگے بڑھاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر حقیقت حال کیا ہے، کہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا بات تھی. وہ چوٹی کہہ رہی ہے ہم لا یشعرون کہ اگر وہ روند بھی ڈالا انہوں نے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم زمین میں رہتی. لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا ظاہری مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کے گھوڑے روند ڈالیں گے کیونکہ وہ تو تخت پر چلتے تھے. یہاں مراد یہ کہ چونٹیوں تم مٹی میں رہتی ہو، تمہارے گھر مٹی کے ہیں، اللہ نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ تم زمین کے اوپر چلتی ہو اور نظر بھی نہیں آتی، پاؤں کے نیچے تم روندی جاتی ہو. ایسا نہ ہو کہ سلمان سلام کی شان دیکھ کر اپنے سے مٹی کے گھروں کی نہ قدری اور نہ شکری نہ کر بیٹھنا. چھپ جاؤ جا کے چھپ جاؤ. آدمی جب دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اپنی نعمتوں سے غافل ہو جاتا ہے جو خدا نے اس کو دی ہے. حالانکہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہزاروں کروڑوں اربوں سے زیادہ اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، لیکن وہ دوسرے دیکھتا ہے یا اس کے بعد میرے پاس کیوں نہیں بھائی، میرے پاس کیوں نہیں. اس سے حسد پیدا ہوتا ہے، اس سے بغض پیدا ہوتا ہے، باطنی بیماریاں اس سے پیدا ہوتی ہیں. ورنہ اگر یہ دیکھ لے کہ خدا کی تقسیم ہے جس کو وہ دی مجھے یہ دے دی. جیسے ایک فقیر تھا، فقیر درویش بادشاہ کے پاس گیا،
دربان نے کہا آپ کون ہے تعارف؟ انہوں نے کہا میں ہمزلف ہوں، بادشاہ کا ہمزلف۔ انہوں نے کہا بادشاہ کا ہمزلف؟ اچھا بادشاہ کا کوئی ہمزلف تھا بھی نہیں، اس کی بیوی اکلوتی تھی۔ انہوں نے کہا ہمزلف ہے بھی، میری تو کوئی سالی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ کی تو کوئی سالی نہیں ہے، تو کہاں سے ہمزلف؟ پر پھر اس کے کپڑے وپڑے ایسے تھے، سیدھا سادہ آدمی تھا۔ انہوں نے کہا نہیں میں بادشاہ کا ہمزلف ہوں، اندر اطلاع تو کرو۔ دربانوں کو مذاق سوچا کہ چلو کوئی تھوڑا مذاق ہو جائے، یہ کوئی دیوانہ آ گیا ہے، کوئی تھوڑا سا اس کے ساتھ مذاق ہو جائے۔ تو اندر جا کر بادشاہ سے کہا جی وہ آپ کا ہمزلف آیا ہوا ہے۔ وہ کہتا بادشاہ کی سالی سے میری شادی ہوئی ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، اپنی بیگم کو بھی بلوا لیا پردے کے پیچھے۔ انہوں نے کہا بھائی تیرا بہنوئی آیا ہے۔ میرا بہنوئی کہاں سے آ گیا؟ ہر بادشاہ نے کہا بلاؤ۔ بادشاہ نے کہا چلو کوئی مذاق ہو جائے، کوئی دیوانہ معلوم ہوتا ہے۔ بادشاہ پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا بھائی تو میرا ہمزلف کہاں سے؟ کیوں میں آپ کا ہمزلف کیوں نہیں؟ بھائی امیری غریبی دو بہنیں ہیں، ایک تیرے گھر ایک میرے گھر ہے۔ میں تو تیرا ہمزلف ہوں۔ بادشاہ بہت سستا، اچھا بات تو پتہ ہی کی بھائی، واقعی میری غریبی بہنیں اللہ نے کسی کو کوئی دی کسی کو کوئی دی، تو اس میں حسد کی کیا بات ہے بھائی؟ شیخ سعدی نے معمولی نصیحت نہیں کی، دیکھا چشمت ہما عالم فروبند، اس آنکھ کو پورے عالم سے بند کر لو، مولا کافی ہے۔ آپ کو جو نعمتیں دی ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کے لیے وہی مناسب ہے۔ اگر وہ نعمتیں آپ کو نہ ملتی پتہ نہیں کیا حال ہوتا، جو اور چیزیں دے دیتے۔ آپ وہ واقعہ دیکھیں، شداد کا واقعہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا تھا تجھے کبھی کسی مرنے کبھی جان نکالتے کسی پر رحم آیا ہے؟ کہا 2 وقت مجھے رحم آیا۔ ایک تو جب ایک بچہ تخت کے اوپر تھا، کشتی ٹوٹی، اس کی ماں اور بچہ، ایک بچہ چند دن کا تخت پر تھا اور آپ کا حکم ہے اس کی ماں کی جان نکال، تو مجھے تکلیف دکھ ہوا کہ یہ بچے کا کیا بنے گا۔ اور دوسرا مجھے شداد پر رحم آیا کہ اس نے اپنی جنت بنائی اور وہ دیکھنے کے لیے جب آیا اور اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی کمان پر تھا جو ہے وہ تھا اور دوسرا رکاب میں تھا اور دوسرا نیچے لگا رہا تھا، آپ کا حکم ہوا اس کی جان نکال لے، اپنی جنت نہ دیکھ پائے، تو مجھے رحم آیا کہ تھوڑی دیر چھوڑ دیتے، ذرا دیکھ لیتا مرد، جانا تو پھر جہاں اس نے جانا ہی ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا تجھے دونوں وقت ایک ہی آدمی پر رحم آیا ہے، یہ وہی بچہ تھا جس پر میں نے اتنے احسانات کیے کہ خزانے اس کے ساتھ چلتے تھے، اس کو ایسی نگاہ دی وہ دیکھ لیتا تھا یا سونا ہے یا چاندی ہے یا فلاں چیز ہے، وہ باہر سے دیکھ کر خزانے نکلوا لیا کرتا تھا۔ میں نے اتنا کچھ دیا، پھر اس نے میری نافرمانی کی، میرے مقابلے پر آیا، میرے مقابلے پر اس نے جنت بنائی۔ کہا کہ ایک ہی وقت میں تجھے جو ہے دونوں وقت ایک ہی آدمی پر رحم آیا ہے۔ میرے دوستو، خدا نے جو نعمتیں مجھے آپ کو دی ہیں، جس کے ساتھ میرا آپ کا ایمان سلامت ہے، میرا آپ کا دین سلامت ہے، ہماری آل اولاد سلامت ہے، میرے دوست اس سے بڑی کوئی نعمت عمل نہیں۔ ورنہ جن کو اس طرح ملا ہے، آپ اخبارات میں پڑھیں، لاٹری نکل آئی، پورا خاندان تباہ ہو گیا اس کا، لاٹری نکلتے ہی لاٹری نکلی، کروڑوں کا مالک یکدم بن گیا، غریب آدمی تھا، بیوی نے کہا طلاق دے پیسہ دے، بیٹے نے کہا پیسے دے، جان بچاتا پھرتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے اس کا قوم قبیلہ ہے کہ ہمیں بھی حصہ دے ہمیں بھی حصہ دے، اور راحت کے دن چلے گئے۔ کہا یار وہ فقیری ہوتی ہے، کہتے ہیں ایک نائی تھا تو وہ اس کے پاس ایک چارپائی اور اپنا استرے کا کام کرتا تھا، تو سیلاب آ گیا بستی میں، ساری بستی پریشان، اور وہ اپنی چارپائی درخت کے اوپر باندھ کے اس پہ سو رہا تھا، تو سب بھاگ رہے، انہوں نے کہا تجھے کوئی پریشانی نہیں؟ انہوں نے کہا آج ہی تو غریبی کا مزہ آیا ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے جو بہ جائے گی، مجھے تو کوئی چیز نہیں، تم فکر کرو اپنی جو ہے مال ڈھول ڈنگر کا، مجھے تو کوئی آج تو غریبی کا مزہ تو آ جائے کہ سب کوئی پریشان ہے، میں آرام سے ہوں۔
فرمایا کہ دل دارے، اس دل کو اگر آرام دینا چاہتے ہو مولا کے ساتھ لگا لو. اور مولا سے کیسے لگے گا؟ صحبت کے ساتھ، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، ذکر کے ساتھ، ذکر کی پابندی کرو. جب تم اللہ اللہ کرو گے یہ دل مولا سے لگتا چلا جائے گا، مولا کے قریب ہوتا چلا جائے گا. رفتہ رفتہ پہلے لذت دل آئے گی اور اس کے بعد دل کو پہلے مزہ آئے گا، پھر درد دل آ جائے گا. درد دل یعنی خدا کی یاد میں ہر وقت دل مبتلا ہے، ہم وقت ان کو یاد کرتا ہے، درد دل پیدا ہو جائے گا، جو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. ایک تو یہ نصیحت فرمائی حضرت نے، دل آرامے کے داری دل درو بند، اس کو خدا سے چپکا لو. بس ہر ایک غیر کو چھوڑو، غیر کو نکال دو. اور غیر کہاں سے آتا ہے؟ کان سے آتا ہے، آنکھ سے آتا ہے. آنکھ سے غیر آتا ہے، آنکھ سے آتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی نے لکھا، حضرت میرے سامنے غیر محرم آ جائے، خوبصورت آ جائے عورت، تو مجھے اپنی آنکھ کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو حضرت نے پوچھا، حضرت نے جواب میں پوچھا، بھئی اگر تو دیکھ لے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، نہ دیکھے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اگر دیکھ لوں تو کئی دن تک دل کو اس کی سوچوں سے تکلیف ہوتی رہتی ہے، اگر نہ دیکھوں تو اسی وقت بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعد میں راحت ہو جاتی ہے. فرمایا تو اپنی عقل سے خود ہی فیصلہ کر کے تجھے کیا کرنا چاہیے، لمبی تکلیف چاہیے یا وہ تھوڑی تکلیف چاہیے جس میں مولا بھی ساتھ ملتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی کو موقع ملا، وہ بد نظری کر سکتا ہے پھر آنکھ بچاتا ہے، اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے آنکھ بچانے میں. فرمایا کہ افضل تو ایمان یجد حلاوت فی قلبی، میں اس تکلیف کو ایمان کی مٹھاس میں تبدیل کر دیتا ہوں. فرمایا کہ اس دل کو ذکر سے اللہ کی یاد سے اور صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں. بیٹھے کونوا مع صادقین، بیٹھتے بیٹھتے خدا سے دل لگ جائے گا، اللہ کی محبت کی باتیں سنے گا، اللہ والوں کو دیکھے گا. مولا کے لیے دیکھ رہا ہے، کس لیے دیکھ رہا ہے؟ مولا کے لیے دیکھ رہا ہے. اور تو کوئی مولا کے لیے دیکھ رہا ہے. اس کا کیا غرض ہے آنے والے کی؟ آپ کی کیا غرض ہے؟ میری کیا غرض ہے؟ یہی غرض ہے نا اللہ کے لیے. وہاں جائیں گے کچھ اللہ کی محبت کی بات سنیں گے، جہاں بیچ میں مولا آ جائے میرے دوستوں کسی کام کے، بتائیے وہ معمولی کام ہے؟ معمولی کام. کتنے لوگ کہ ایک نگاہ پڑی کام ہو گیا ان کا، ایک نگاہ میں کام. سوچیں بدل گئی، فکر بدل گئی، ایک نگاہ اور ایک ملاقات. پھر آہستہ آہستہ پورے دین پر آ گئے، رخ تبدیل ہو گیا یکدم. پانی آ رہا ہوتا ہے، آپ کسی کے چند ٹپے مارتے ہیں، کسی سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اس کے آگے رکھتے، تھوڑی سی پانی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے، تیرے کھیت میں چلا جاتا ہے. حالانکہ اتنی محنت بھی نہیں کی آپ نے، 2-3 ایسے مارا کیوں بھائی؟ نالے میں پانی آ رہا ہے، آپ نے اٹھایا 2-3-4 کسی جو ہے وہ کسی سے تھوڑی سی مٹی ڈالی، پانی کا رخ بدل گیا. میرے دوست اسی طرح زندگی کا رخ کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، وہ 2-4 ٹپے مارتا ہے، رخ تبدیل ہو جاتا ہے. لمبی محنت کی ضرورت بھی نہیں، لیکن رخ بدلنے کے لیے کوئی رکاوٹ تو پیدا کرنے والا ہو نا. جہاں بات سنے تو انسان سوچ میں پڑ جائے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، بھائی کہاں جا رہے ہیں ہم؟ جلا آرامی کی داری دل درو بند، دیگر چشم ہما عالم فرو بند، یا آنکھ پوری دنیا سے بند کر دو. کبھی بھی کسی کو اس پر بلکہ کہو ماشاءاللہ الحمدللہ بھائی اللہ اور آپ کو نعمتیں دے. اس کو غبطہ کہتے ہیں، غبطہ. اللہ اور آپ کو نعمتیں دے، بھائی خوش ہو جاؤ. حکیم الامت خان میں اللہ والے بھی کیسے لوگ تھے، ٹرین میں گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ پکے مکانات بنے ہوئے ہیں. پوچھا کون سی جگہ ہے؟ فرمایا حضرت یہ فلاں محلہ ہے، یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، ماشاءاللہ یہاں کے مسلمان مالدار ہیں، اپنے مکان پکے اور اچھی کوٹھیاں بنائی ہیں.
خوش ہو گیا کہ اللہ ماشاءاللہ کا مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب مسلمان دنیاوی طور پر بھی کسی کو راحت ملے تو اشرف علی کا دل خوش ہو جاتا ہے. ان کو پتہ بھی نہیں ہے محلے والوں کو کہ ایک اللہ والا ان کی دنیاوی نعمتوں پر خوش ہو رہا ہے. کہا کہ مسلمان کو دنیا نعمت ملے ہمارا دل تو خوش ہوتا ہے. ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ کی مختصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1997 میں یا پہلی بار جب تشریف لائے اسی مسجد میں حضرت کا پہلا بیان ہوا تھا تو حضرت نے دعا میں کہا اللہ سب کو کاریں دے دے، کوٹھیاں دے دے، سب کو مرغ مسلم دے دے، کوئی بریانیاں دے دے. تو مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے ہمارے اسپتال کے، بڑے ڈاکٹر صاحب تھے. انہوں نے کہا پہلی بار کو اللہ والا سنا ہے جو ہمارے لیے کار کوٹھی بھی مانگتا ہے. کار کوٹھی بھی مانگتا ہے. خوش ہونا چاہیے بھائی بنے میں، خوش ہو ماشاءاللہ الحمدللہ بھائی، اللہ اور برکت دے، خوش ہو جائے. ایمان والوں کی دنیاوی ترقی پر بھی خوش ہونا چاہیے، دینی ترقی پر بھی خوش ہو، دونوں ترقیوں پر خوش ہو. دنیاوی راحت ملے، اللہ نے دنیا بنائی ایمان والوں کے لیے، لیکن اپنے پاس جو نعمتیں ہیں اس کی ناقدری نہ کرے کہ میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں. جب نعمت چلی جاتی پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بھی بہت بڑی نعمت تھی جو میرے ہاتھ سے نکل گئی. سائیکل تھا، سائیکل چلا گیا، پتہ چلتا ہے جب پیدل چلتا ہے کہ سائیکل بھی بہت بڑی راحت تھی، موٹر سائیکل بھی بہت بڑی راحت. اور جب تم شکر کرو گے اللہ فرماتے ہم نعمتیں بڑھا دیں گے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اللہ سے بریانی مانگو، قورمے مانگو، پھر دال دے دے خوشی خوشی کھا لو. مانگی تو تھا اللہ سے قورمہ، پھر دال دے دی تو دی تو مولا نہیں ہے نا. یہ دیکھو دی کس نے؟ مولا نے دی. بے کیفی میں بھی ہم نے کیف مسلسل دیکھا ہے، جس حال میں بھی وہ رہتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے. جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اصل دیکھا ہے، جس راہ سے وہ لے جاتے ہیں اس راہ کو اصل دیکھا. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں ہمیں اس دنیا میں کیسے رہنا ہے، زیادہ جانتے ہیں. آج ہم نے اس کو کیا کھلانا ہے، آج کیا پلانا ہے، آج کیا پہنانا ہے. جب پتا نہیں ہل سکتا اور پتا گرتا ہے تسقط ورقہا الا یعلمھا، پتا گرتا ہے اللہ کے علم میں ہے کہ پتا گر گیا، تو پھر بتاؤ ہم اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے ہم زندگی بسر کریں؟ نہیں، ہماری ساری زندگی وہی ہمیں یعنی ایسے ہے جیسے چھوٹے بچے کو اس کی ماں نہلاتی ہے، سجاتی ہے اور پیارا بھی کرتی ہے، اور کبھی مٹی میں بھی اس کو ڈال دیتی ہے، کبھی دو لگا کے دروازے سے باہر نکال دیتی ہے، لیکن ماں کا پیار اس کے ساتھ رہتا ہے، پھر بعد میں اس کو پیار کرتی ہے. اگر یہ سوچے کہ بندہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں اسی طرح پالتے پوستے ہیں، ابھی یہ کھلاؤ ابھی یہ پلاؤ، ایسا کرو ویسا کرو، اور اس طرح کر کر کے ہمیں جو ہے وہ آخرت کے دروازے پر لے جا کر جنتوں کے اندر لے جائیں گے. اگر انسان اس کو سوچے تو ہر حال میں مست رہے. کیسے پیار کر رہے ہیں بھائی، اب یہ کھلاؤ بھائی، اب یہ کھلاؤ، اب ان کو چائے پلاؤ بھائی، حکم آ گیا چائے، اب چائے پلائی جا رہی، اب روٹی کھلائی جا رہی، اب دال کھلائی جا رہی، اب اللہ کھلا رہا ہے. جس طرح بچے کو ماں کبھی اس کا کہتا نہیں میں نہیں بیٹا تجھے نہیں پتا، یہ کھا، یہ چیز تجھے مفید ہے، چل کیلا کھا، فلاں کھا. بڑا ہو کر دعائیں دیتا ماں کو، اللہ میرے ماں باپ نے بڑا بچپن میں یہ چیزیں کھلائی ایسے مجھے رکھا، بابا رب کما رب آنے سے رب ارحمہما کما رب ارحمہما کما رب آنے صغیرا. اللہ میرے باپ پر رحم کر جس طرح بچپن میں شان رحمت کے ساتھ مجھے پالا. اللہ فرماتے مادرارا باہر منا مختل، ان ماؤں کو تو محبت میں نے سکھائی ہے، مجھے کتنے تمہارے ساتھ محبت ہے؟ میرے پالنے پر کیوں تم واویلا بچاتے ہو؟ میں تمہیں جس طرح پالتا ہوں کیوں واویلا بچاتے ہو؟ تم ماں باپ کی محبت پر ناز کرتے ہو، میری محبت پر ناز کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے دادا مرشد روزانہ 10 سال تک میرے شیخ فرماتے دال کھائی، جب لقمہ منہ میں لیتے آنسو نکل آتے، الحمدللہ الحمدللہ کہتے. میں نے کہا حضرت روزانہ دال کھاتے ہیں اور آپ تو ایسے مزے لیتے ہیں جیسے آج قورمہ ہے، آج بریانی ہے اور آج فلاں چیز ہے. فرمایا اختر تو دال دیکھتا ہے، میں کھلانے والے کو دیکھتا ہوں تو مجھے مزہ آ جاتا ہے. میرا مولا یہ کھلا رہا ہے، میرا مولا یہ پہنا رہا ہے، میرے مولا نے یہاں مجھے عزت دے دی. پر تو اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھے گا. یہ جو ہم مستحق بننا تھا نا، ہم
ڈیزرو، انگریز کہتے ہیں ڈیزرو کرتے ہیں، یعنی ہمارا استحقاق ہے لوگ ہماری عزتیں کریں، ہمیں روٹی کھلائیں، ہماری خدمتیں کریں، یا ہمیں پیسہ ملنا چاہیے اللہ کے، اور ضرور کیونکہ ہمارا استحقاق ہے۔ نہیں، جب کسی شے کا مستحق نہیں سمجھے گا پھر جو بھی نعمت ملے گی خدا کا شکر ادا کرے، اللہ میں تو اس کے لائق نہیں تھا، آپ نے اتنی بڑی نعمت دی۔ اور دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ فرمایا آسائشیں جو کہتی تفسیری جو ہر پس، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میری پوری زندگی اس پر گزاری، آسائشیں جو کہتی تفسیر کی جو ہر پس، با دوستہ مربت با دشمنہ مدارا۔ فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی آسائش ان دو لفظوں میں بند ہے کہ دوستوں کے ساتھ تم مربت برتو، دل و جان سے محبت کرو، دل و جان سے اس کے ساتھ تعلق رکھو، اور دشمنوں کے ساتھ بھی ظاہری تعلق رکھو، تاکہ تم جو مولا کو حاصل کرنے کے لیے چلے ہو وہ تمہارے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، ورنہ لڑائی جھگڑوں میں پڑ جاؤ گے کسی کام کے نہیں رہو گے، چلنے ہی نہیں دیں گے تمہیں۔ مسافر کو تو راستہ طے کرنا ہے، وہ کتوں کے ساتھ الجھتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کسی طرح جان چھوٹے چلے، جو راستے میں لڑتا پھرے گا منزل کھوئے گا، اس کی ٹرین رہ جائے گی، اس کی بس چھوٹ جائے گی، اس کا جہاز چھوٹ جائے گا، منزل سے رہ جائے گا۔ ہر گھڑی ہمیں مولا کو لے جانے والی ہے، لوگوں سے جھگڑے گا کیسے مولا تک پہنچے گا؟ اور میں با دوستہ مربت با دشمنہ متا، دوستوں سے مربت برتو، دل و جان سے محبت کرو دوستوں کے ساتھ، دو نمبری نہ کرو، اخلاص سے محبت کرو، خلوص سے محبت کرو، با دشمنہ مدارا، دشمنوں کے ساتھ بھی مدارات کرو، جھگڑے بول نہ لو، یہاں بہادری نہ دکھاؤ، محبت کے ساتھ چلو تاکہ تمہارے کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں انہیں کہیں جانا ہوتا ہے، آپ کتے ہو تو گوشت لے جاتے ہیں ساتھ، گوشت ڈال دو، وہ اپنے کام میں رہے اور وہ اپنا راستہ نہ پہ۔ بس میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم ان تین اعضاء کے بارے میں خاص طور پوچھیں گے، کانوں کے بارے میں، آنکھ کے بارے میں، دل کے بارے میں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔